بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان۔ بہار قرآن کریم۔ 8واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انعام کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ۔ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تسلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں۔ نمبر 4 10 وصیتیں۔ نمبر 1 تسلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سورہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 1 یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں غلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ آیت 135۔ نمبر 2 فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ آیت 136۔ نمبر 3 چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ آیت 138۔ 4 چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ آیت 139۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں۔ نمبر 1 کھیتیاں، نمبر 2 چوپائے۔ نمبر 4 10 وصیتیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آیت 151۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آیت 151۔ نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ آیت 151۔ نمبر 4 برائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ آیت 151۔ نمبر 5 ناحق قتل نہ کیا جائے۔ آیت 151۔ نمبر 6 یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ آیت 152۔ نمبر 7 ناپ تول پورا کیا جائے۔ آیت 152۔ 8 بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ آیت 152۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ آیت 152۔ نمبر 10 صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ آیت 153۔ ان کے علاوہ 4 اور اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 گناہ جسے ظاہری ہوتے ہیں ویسے ہی باطنی بھی ہوتے ہیں۔ آیت 120۔ نمبر 2 ایمان، زندگی، کفر، موت۔ آیت 122۔ یہ آیت حضرت حمزہ علیہ السلام کے ایمان لانے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ نمبر 3 سبیل اللہ کا آشکار مصداق اہل بیت علیہ السلام ہی ہیں۔ آیت 153۔ نمبر 4 تفرقہ کرانے والوں سے اور تفرقے میں پڑھنے والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت 159۔ دوسرا حصہ۔ سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نمبر 2 4 ندائیں۔ نمبر 3 جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ نمبر 5 قوموں کے قصے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔
نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 تمکین فی الارض، نمبر 3 انسانوں کی تخلیق، نمبر 4 انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ انہی کے ضمن میں اعمال کے ترازو کا ذکر کیا کہ جسے روایات نے خود انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام میں سے اماموں کی شخصیت کو قرار دیا۔ نمبر 2 4 ندائیں۔ صرف اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کے پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 3 جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ جنتی کہیں گے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ جب جنت اور جہنمیوں کا ایک دوسرے سے سامنا ہوگا اور وہ یہ مکالمہ کریں گے تو اس سے پہلے ایک مؤذن ندا دینے والا ظالموں پر اللہ کی لعنت کا اعلان کرے گا۔ آیت 44۔ احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کو یہ ندا دینے والی شخصیت بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے والوں کی قیامت میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ انہیں اصحاب اعراف آواز دیں گے۔ آیت نمبر 48۔ احادیث نے اصحاب اعراف کا مصداق بھی حضرت علی علیہ السلام کو بیان کیا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ نمبر 1 بلند و بالا آسمان، نمبر 2 وسیع و عریض عرش، نمبر 3 رات اور دن کا نظام، نمبر 4 چمکتے شمس و قمر اور ستارے، نمبر 5 ہوائیں اور بادل، نمبر 6 زمین سے نکلنے والی نباتات، نمبر 5 قوموں کے قصے، نمبر 1 قوم حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 قوم عاد، نمبر 3 قوم سمود، نمبر 4 قوم لوط علیہ السلام، نمبر 5 قوم حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان قصوں کی حکمتیں۔ نمبر 1 تسلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 اچھوں اور بروں کے انجام بتانا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، نمبر 4 رسالت کی دلیل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، نمبر 5 انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت۔ التماس دعا، اسلام شناسی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔